یزید کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ بہت غلط زبان استعمال کرتے ہیں. ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ثابت ہوئے. ان کے بارے میں لوگ جو ہے نا بڑی عجیب و غریب سی جو ہے نا وہ ذہنیت رکھتے ہیں. اس کے بارے میں علماء کا کیا موقف ہے؟ قرآن پاک سے آپ کو دلیل دوں. جی پلیز. ولا تزر وازرۃ وزر وزر اخری. اخرى. اللہ کہتے ہیں ایک کا بوجھ قیامت والے دن دوسرے پر نہیں ڈالا نہیں ڈالا جائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پہلے مسلمان نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست جنگیں کی ہیں انہوں نے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. جی. اسلام کے اندر حکم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے نا تو اس کے پیچھے والے سارے گناہ گناہ ختم ہو گئے. ان کا معاملہ چلا گیا اللہ کے ہاں. پیچھے والے ختم. جی. نئی زندگی جب وہ ایمان پہ ان کا خاتمہ ہوا تو وہ صحابی ہیں. ہم ان کا کہتے ہیں دفاع کہ اگر کریں گے. ازرو حدیث گناہوں بھی پہ ازرو قرآن بھی گناہوں پہ توبہ کر لیں اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. انشاءاللہ بدل دی. اور صحابی تو مقام ہی بہت اعلیٰ ہے. ہم جی کون بالکل ہوتے ہیں. ایسے ہے. دوسری بات حضرت ابو سفیان سے احادیث مروی ہیں کہ یعنی ٹھیک ہے. اتنی ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہو گئی تھی کہ احادیث مروی ہیں ان سے. ٹھیک ہے. دوسری بات آ جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. آپ کو ایک مثال اور دے دوں قرآن پاک سے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. آتا ہے. جی نوح بالکل. علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا. بالکل. نوح علیہ السلام نے کہا اے پتر اللہ اکبر. اے پتر بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اس نے کہا ابا پہاڑی بڑی اونچی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا. میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا. نے کہا پتر تو اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا. 950 سال کی تبلیغ ہے. گھر کا بندہ ایمان نہیں لایا. آپ نوح علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ ان کی تبلیغ کے اوپر کیسے اعتراض کریں گے؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. کیسے کریں گے؟ آگے آ جائیں. قرآن میں گواہ ہے گواہی موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام وقت کے بہت بڑے نبی ہیں. پتہ نہیں 4000 سے زائد انبیاء کرام ان کی اولاد میں سے ہے. باپ ایمان نہیں لائے. جی. اب قیامت و دن ہوگا. ابراہیم علیہ السلام بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میں کوٹ کرواؤں گا بھائی کو. بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے باپ آزر کا آمنا سامنا ہو جائے. تو باپ کہیں گے پتر کو دیکھ کے کہ آج تو حالات بڑے سخت ہیں بیٹا. کیا کر جا اور میری بخشش کروا. میرے معاملات اللہ سے درست کروا. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. یا اللہ ابا خیال کیجئے اتنے انبیاء کا والد ہوں, میری نسل میں سے ہیں, لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں نے نہیں قرآن میں کہا تمہیں, میں نے نہیں تمہاری کتابوں میں تمہیں کہا کہ کافر کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا. اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ. نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی ایک بیوی ایمان نہیں لائی. قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے. آپ لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں آپ کو مل جائے گا کہ ان کی بیوی علم رأتا کہ ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ایک دو بیویاں تھیں, ایک اہل ایمان تھی, ایک اہل کفر میں سے تھی. اب کیا آپ لوط علیہ السلام پہ کیسے اعتراض کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام پہ کیسے اعتراض کریں گے؟ صحیح ہے. بالکل. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ چچا کو آخری وقت میں کہہ رہے ہیں کان میں کلمہ پڑھ لوں, میں میرے کان میں پڑھ لو, میں اللہ کو آپ کی سفارش کروں گا کہ میرا چچا دنیا سے کلمہ پڑھتا ہوا گیا ہے. کا نہیں پڑھتا. رو رہے ہیں آپ کہ کاش کے کلمہ پڑھ کے چلا جاتا. آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ والد کی کہ اولاد مجرم ہے, والد کی اللہ نے قرآن میں واضح کہا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری. ہم قیامت والے دن کسی انسان کا بوجھ دوسرے انسان کے اوپر نہیں ڈالیں گے. تو معاویہ رضی اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلم صحابی ہے. اور رہی ان کی اولاد کی بات, جو گناہ ان کی اولاد نے کیے وہ ان کے کھاتے میں جائیں گے. اولاد کے کھاتے میں جائیں گے. میں نے قرآن سے مثالیں دی ہیں کہ انبیاء کی اولادیں ایمان نہیں لائی تو آپ انبیاء کو کیسے قصوروار ٹھہرائیں گے؟ نہیں ٹھہرا سکتے آپ. جی بالکل. تو جب انبیاء قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے تو صحابی کو کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ بالکل. تو حضرت امیر معاویہ مسلم شخصیات ہیں اور بڑے جید صحابہ میں سے ہیں. کرامن کاتبین قرآن لکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آپ اگر اعتراض کریں گے حضرت امیر معاویہ پہ تو آپ کا اعتراض پھر قرآن پر بھی بنے گا. اگر وہ اہل ایمان نہیں تھے تو پھر اہل ایمان کے بغیر قرآن کیسے لکھ لیا؟ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر, رسول اللہ کے ناخون اور رسول اللہ کے بال اور فرمایا ان کے پاس تھے. اللہ کے نبی نے ایک دن دیے کہ یہ باہر کہیں دفن کر دو. اپنے بیٹے کو جا کر کہا کہ ان کو سنبھال کے رکھ لو, یہ جب میں مروں تو میری آنکھوں میں اور میرے ہونٹوں پہ اور میرے کفن پہ ڈال دینا. اس کا کس لیے؟ فرمایا اللہ پوچھے گا کیا لے کے آیا تو میں نبی کے ناخون اور بال دکھاؤں گا, کہوں گا میرے اعمال میں کچھ نہیں ہے جس کے اندر اتنی عاجزی ہو. اہلم من امتی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرما رہے ہیں میرے امت کا بردبار اور حلم والا بندہ اگر برداشت والا دیکھنا ہے تو معاویہ کو دیکھنا. اللہم علمہ الکتاب وقہ الحساب. اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما,
احادیث موجود ہیں. اللہ آپ اس اکبر، صحابی کو کیسے کہیں گے کہ اس کا قصور ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر وہ قصوروار آپ ان کو نہیں کہہ سکتے، قرآن پہ ان کو اعتراض بھی نہیں نہیں کر کہہ سکتے، تو صحابی پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ صحابی جب دنیا سے چلا جائے تو اس نے کوئی گناہ کیے بھی ہوں تو ہم اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیں گے. اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رضوان، مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، اعتراض بنتا ہی نہیں. یزید کے جو اعمال ہیں یزید کے کھاتے میں ہیں، اس کا حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض نہیں بنتا.